صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا فیما یأمرونکم بہ یردوکم علی اعقابکم الی الکفر فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے ان چیزوں میں جس کا وہ تم کو حکم دیتے ہیں تو وہ تم کو لوٹا دیں گے تمہارے ایریوں کے بل یعنی کفر کی طرف، اور تم لوٹ جاؤ گے ناکام ہو کر۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، مولا ناصر کے معنی میں، اور وہ بہترین مددگار ہے، لہذا تم اسی کی اطاعت کرو، دوسروں کے کی نہیں۔ تو کیا ہے، بحیثیت قوم، چاہے بحیثیت فرد، بحیثیت قوم یا بحیثیت فرد، اگر مسلمان مجموعی اعتبار سے یا انفرادی اعتبار سے اگر کافروں کی بات ماننے لگے، کافروں کا کہنا ماننے لگے، تو کافر لوگ منواتے رہیں گے تا آکے مسلمان کیا ہو جائیں، اپنے دین سے پھر جائیں اور کفر کی طرف چلے جائیں، لوٹ جائیں۔ تو جتنے کافرین ہیں سب ایک گروپ کے ہیں، الکفر ملت واحدہ، کہ کفر سارا کا سارا، چاہے کفر عیسائیوں کے درمیان والا کفر ہو یا یہودیوں کے درمیان والا کفر ہو، سمجھا؟ یعنی جو لوگ اپنے آپ کو مذہب والے کہتے ہیں، کتاب والے کہتے ہیں، تو ان کے درمیان والا کفر ہو، یا جو لوگ اپنے آپ کو کتاب والے نہیں کہتے ہیں وہ ہر جگہ مشرک ہیں، پیدائشی مشرک ہیں، پشتینی مشرک ہیں، خاندانی مشرک ہیں، سمجھا؟ تو یہ تمام کے تمام کیا ہیں، ایک ہی ملت کے ہیں۔ ان تمام کی تمنا یہی ہوگی کہ اسلام کو پھلنے پھولنے سے کیا کیا جائے، روکا جائے۔ اگر مسلمان ان کا کہنا ماننے لگے، ان کی اطاعت کرنے لگے، ان کی بات ماننے لگے، تو کیا کریں گے، سب کو چاہیں گے کہ یہ پرانے دین کے اندر آ جائیں، یا شرک والے دین کو قبول کر لیں، کفر والے دین کو قبول کر لیں، سمجھا؟ آج جو ملک کے اندر ہو رہا ہے، اسی سلسلے کی عملی تفسیریں سامنے آ رہی ہیں۔ تو فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم بات مانتے رہو گے کافروں کی ان چیزوں میں جس کا وہ تم کو حکم دیتے ہیں، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تم کو لوٹا دیں گے ایریوں کے بل، کہاں لوٹا دیں گے، یعنی الٹے پیر لوٹا دیں گے کفر کی طرف۔ کفر چھوڑ کر کے لوگ آئے ہیں، ایمان قبول کیے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو یہ کیا کر دیں گے، کفر ہی کی طرف لوٹا دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں ایریوں کے بل لوٹ جانا، یعنی جہاں رہتے ہیں وہیں پہنچ جانا، آگے چل کر کے پیچھے ہٹ جانا اور وہیں پر پہنچ جانا، یہ کہلاتا ہے محاورے میں ایریوں کے بل لوٹ جانا، الٹے پیر لوٹ جانا، اور تم کا ہے ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والے۔ بل اللہ مولاکم، اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اور وہ بہترین مددگار ہے، لہذا تم کو اسی کی اطاعت کرنی ہے، دوسروں کی نہیں۔ یعنی اللہ ہی پر تمہارا دھیان ہونا چاہیے، وسائل پر، اسباب پر، معیشت پر، ان چیزوں پر تمہارا دھیان نہیں ہونا چاہیے۔ گرچہ گزران بڑا تنگ ہے، جنگ کے اندر ہتھیار بھی نہیں ملتے ہیں، بدر وغیرہ کے اندر، ہے نا، اور آپ کی تعداد کم ہے، لیکن عام طور پر آپ کا دھیان اور آپ کے اصحاب کا دھیان کدھر ہونی چاہیے، اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اللہ کی مدد پر ہونا چاہیے۔ آگے دیکھیے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بسکون العین وضمها الخوف وقد عزموا بعد ارتحالهم من احد على العود واستئصال المسلمین فرعبوا ولم يرجعوا۔ اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی فرمائی، ان قریب ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں کے اندر روب کو، اور روب عین کے سکون کے ساتھ اور عین کے ضمے کے ساتھ یعنی خوف کو، اور ان لوگوں نے عزم کیا تھا احد سے کوچ کر جانے کے بعد دوبارہ لوٹنے کا اور مسلمانوں کا قلعہ کما کرنے کا، فرعبو تو روب ڈال دیے گئے، اور ولم یرجعو اور وہ لوگ نہیں لوٹے، ان کے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے، ایسی چیز کا جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جنگ احد کے اندر ابتداءً مسلمانوں کو فتح ملی،
اس کے بعد یہ فتح شکست پہ بدل گئی، اور پھر اس کے بعد جب مسلمان اکٹھا ہو گئے اور مجتمع ہو کر کے پھر مسلمان حملہ کرنے لگے تو کفار پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے، سمجھا۔ اس کے بعد کفار احد چھوڑ کر کے چل دیے، اور میدان چھوڑ کر کے چلتے چلتے انہوں نے کہا تھا کہ جلدی ہم لوٹ کر کے آئیں گے، آگے بڑھ گئے۔ کچھ دور جانے کے بعد ان کو افسوس ہوا کہ ارے بہترین موقع تھا، مسلمان کو تو ہم چاروں طرف سے گھیر لیے تھے، آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے، اور بہترین موقع تھا کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے، قلعہ کما کر دیتے مسلمانوں کا، کوئی بچتا نہیں، دین تو آج ہی مٹ جاتا، سمجھا۔ تو اس موقع پر کیا ہے، خدشہ تھا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں میں کئی زخمی ہیں، مسلمانوں میں کئی شہید ہو چکے ہیں، اور سب زخموں سے چور ہیں، اور کیا ہے، حوصلہ ہار رہے ہیں۔ اب ایسے موقع پر اگر کفار پلٹ کر کے آ جاتے تو بڑی مشکل حالات پیدا ہو جاتی مسلمانوں کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر ایک رعب ڈال دیا کہ وہ لوگ دوبارہ کیا کیے، حملہ نہیں کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ساتھ احد میں بھاگتے ہوئے کفار کا پیچھا بھی کیا، ہے نا۔ تو اس پیچھا کرنے کے نتیجے میں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، جس سے وہ پلٹے نہیں دوبارہ حملہ کرنے کے لیے، ہے نا۔ تو یہ بھی اللہ کی بڑی مدد ہوتی ہے کہ دشمنوں کے دلوں کے اندر رعب کا چھا جانا یہ شکست کی بڑی علامت ہوتی ہے، جو ڈر گیا سو مر گیا۔ تو فرمایا کہ ان قریب ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں کے اندر رعب کو، عین کے سکون کے ساتھ، اس کے ضمے کے ساتھ، یعنی خوف کو۔ تحقیق کہ ان لوگوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا، ان لوگوں نے احد سے واپسی کے بعد دوبارہ لوٹنے کا ارادہ کیا تھا، اور مسلمانوں کے استحصال کرنے کا، استحصال کا مطلب مسلمانوں کو مٹا دینے کا ارادہ کیا تھا۔ چنانچہ ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا گیا، کیا کر دیا گیا، رعب ڈال دیا گیا، اور وہ لوگ لوٹے نہیں۔ اور بما اشرکوا بسبب اشراکہم باللہ ما لم ينزل، اور ان کے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے ایسی چیز کا جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، یعنی جس کی عبادت پر، اور وہ بت ہے، یہ بتوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، تو یہ رعب ڈالا گیا اسی وجہ سے کہ یہ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور انجام ان کا یہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اور شرک کرنے کی وجہ سے، اور ان کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے۔ تو سب سے بڑا ظلم کائنات کا کیا ہے، شرک ہے۔ ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کی جگہ کے علاوہ میں رکھ دینا، یہ کیا کہلاتا ہے، ظلم کہلاتا ہے نا۔ تو کیا ہے، دل کیا ہے، دل، عقیدہ، ایمان، سمجھا، یہ سب کیا ہے، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انسان دل کو خالص کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے عقیدے کو خالص کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے پیشانی کو جھکائے، ہے نا۔ تو یہ کیا ہے، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہاں نہ رکھ کر کے یہ غیر اللہ کے آگے پیشانی ٹیک رہا ہے، اپنے دل میں غیر اللہ کو بسا رہا ہے، اپنے دماغ میں غیر اللہ کو بسا رہا ہے، تو وضع الشیء فی غیر محلی ہوا کہ نہیں ہوا، ایک شے کو اس کے علاوہ دوسری جگہ میں رکھ دینا۔ تو یہ شرک کرنا یہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے، اور سب سے بڑے ظالم وہ لوگ ہیں جو اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانتے، اپنے خالق کو نہیں پہچانتے ہیں۔ آگے دیکھیے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِيَّاكُمْ بِالنَّصْرِ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ تَقْتُلُونَهُمْ بِإِذْنِهِ بِإِرَادَتِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ جَبَنْتُمْ عَنِ الْقِتَالِ وَتَنَازَعْتُمْ اخْتَلَفْتُمْ فِي الْأَمْرِ أَيْ أَمْرِ النَّبِيِّ بِالْمُقَامِ فِي صَفِّ الْجَمَلِ لِلرَّمْيِ فَقَالَ بَعْضُكُمْ نَذْهَبُ فَقَدْ نُصِرَ أصحابنا وبعضكم لا نخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعصيتم أمره فتركتم المركز لطلب الغنيمة من بعد ما أراكم الله ما تحبون من النصر وجواب إذا دل عليه ما قبله أي منعكم نصره منكم من يريد الدنيا فترك المركز للغنيمة ومنكم من يريد الآخرة فثبت به حتى قتل عبد الله بن جبير وأصحابه ثم صرفكم عطف على جواب إذا المقدر
ردکم بالہزیمۃ عن الکفار لیبتلیکم لیمتحنکم فیظہر المخلص من غیرہ ولقد عفا عنکم ما ارتکبتموہ واللہ ذو فضل علی المؤمنین بالعفو۔ لمبی آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ احد کا نقشہ سامنے رکھ دیا ہے، سمجھا کہ جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صف بندی کروائی تو کچھ لوگوں کو کہاں رکھ دیا تھا؟ ایک گھاٹی پر رکھ دیا تھا تاکہ وہاں سے پیچھے سے چکر کاٹ کر کے دشمن حملہ نہ کر سکے، ہے نا۔ تو اول وہلے میں مسلمانوں کو جب فتح مل گئی اور کفار الٹے پیر بھاگے تو تمام لوگ مال غنیمت لینے میں مشغول ہو گئے، تو وہ دستہ بھی جو 50 نفر کی ٹکڑی تھی وہ دستہ بھی وہاں سے لوٹ کر کے آ گیا میدان میں مال غنیمت لینے کے لیے۔ ان کے جو امیر تھے، جو ذمہ دار تھے، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے منع بھی کیا۔ اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ تم کو یہیں پر رہنا ہے، چاہے فتح ملے چاہے شکست، تم کو اس درے کو نہیں چھوڑنا ہے، لیکن وہ لوگ لوٹ کر کے آ گئے۔ نتیجے میں کفار جو بھاگ رہے تھے، خالد بن ولید نے موقع کو غنیمت سمجھا اور پیچھے سے چکر کاٹ کر کے گئے، اور مسلمان ادھر لوٹنے میں مشغول تھے، مال پیچھے سے حملہ کر دیا۔ پھر جو بھاگ رہے تھے وہ بھی پلٹ گئے پیچھے، تو دونوں طرف سے مسلمان کیا ہو گئے؟ بھیر گئے، پسنے لگے، آگے بھی کافر کی فوج، پیچھے بھی کافر کی فوج، دونوں طرف سے مسلمان پٹنے لگے، ہے نا۔ تو اسی کا ذکر ہے، دیکھو تحقیق کہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا تھا، لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا مدد کرنے کا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ، جب تم ان سے قتال کر رہے تھے، بِإِذْنِهِ، اللہ کے ارادے سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہارے ایمان والے بندوں کی مدد کرنے کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، سمجھا۔ جنگ بدر کے اندر جو پہلی جنگ تھی، اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصرت کی، اپنا وعدہ پورا کیا۔ جنگ احد کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا شروع میں، کہ مسلمان غالب ہو گئے، کفار مغلوب ہو کر کے بھاگ رہے تھے، تو فرمایا لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ شروع میں تم کو مدد ملی اور تم کو فتح ملی، کفار بھاگ رہے تھے۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ تَقْتُلُوهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم ان کو قتل کر رہے تھے اللہ کے ارادے سے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی ظاہر کی قتال سے، وَتَنَازَعْتُمْ اخْتَلَفْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں اختلاف کر گئے۔ کس حکم میں؟ بالمقام فی صفح الجبل، پہاڑ کے چوٹی پر تیر اندازی کے لیے جگہ پکڑنے کی جو جگہ تھی، پہاڑ کی چوٹی پر تیر اندازی، چاہے پہاڑ کی وادی میں تیر اندازی کے لیے، تیر پھینکنے کے لیے جگہ پکڑنے کا جو حکم تھا، قائم رہنے کا جو حکم تھا، اس میں تم نے اختلاف کیا۔ تو پہاڑ کی چوٹی پر یا پہاڑ کی گھاٹی میں تیر اندازی کے لیے جگہ پر قائم رہنے کے حکم کی تم نے مخالفت کی۔ فقال بعضکم، تم میں سے بعض نے کہا، نذهب، ہم جاتے ہیں، فقد نصر اصحابنا، ہمارے ساتھیوں کی مدد کر دی گئی، فتح مل گئی ہم کو۔ بعضکم لا نخالف، اور تم میں کا بعض کہہ رہا تھا کہ ہم مخالفت نہیں کریں گے، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے حکم کی، کہ عبداللہ بن جبیر رضی وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، امرہ، اللہ کے رسول کے حکم کی، فترکتم المرکز لطلب الغنیمت، تو تم نے مرکز کو چھوڑ دیا غنیمت طلب کرنے کے لیے، من بعد ما اراکم اللہ ما تحبون، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دکھلا چکا تھا وہ چیزیں جو تم چاہ رہے تھے، یعنی مدد اور فتح۔ اور آیا سمجھ میں؟ تو کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوئی، مسلمانوں کو فتح ملی، اور مسلمانوں نے فتح کا اپنی کھلی آنکھوں مشاہدہ کیا، لیکن کیا ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ اختلاف یہ ہوا کہ جس درے پر آپ نے 50 کو بیٹھایا تھا، انہی میں اختلاف ہوا کہ بہت سارے لوگ اس میں سے لوٹ کر کے آ گئے میدان میں مال غنیمت لینے کے لیے، چند نفر وہاں پر رہے، عبداللہ بن جبیر وغیرہ، اور جس کو خالد بن ولید نے رونتے ہوئے، یعنی ان کو قتل کرتے ہوئے اور راستے سے ہٹاتے ہوئے وہ آ گئے میدان میں جنگ کرنے کے لیے۔ آیا سمجھ میں؟ تو کیا ہے، اس موقع پر مخالفت ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، اور جب دونوں طرف سے حملہ ہوا تو مسلمان بے جگری سے لڑنے کے بجائے بزدلی ظاہر کرنے لگے، اور جدھر جس کو منہ بن رہا تھا
ادھر جا رہے تھے، سمجھا؟ اللہ کے رسول بلا رہے تھے الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، میری طرف آؤ میری طرف آؤ، لیکن سب الٹے پیر جدھر جس کا رخ تھا ادھر جا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی ظاہر کی۔ کب بزدلی ظاہر کی؟ شروع میں نہیں، بلکہ جب خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا ہے تب مسلمان گھبرا گئے، حواس باختہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی ظاہر کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں تم نے مخالفت کی، تو مخالفت پہلے ہے اور بزدلی کیا ہے؟ بعد میں ہے۔ تو کیا ہے؟ قرآن تو واقعات کی کتاب نہیں ہے نا کہ ترتیب سے بیان کرے، بلکہ قرآن کے اندر جو چیز جہاں ضروری ہوتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، لہذا ترتیب کھوجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تم نے اختلاف کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں، پہاڑ کے گھاٹی میں تیر اندازی کے لیے جمع رہنے کے حکم میں۔ تم میں کا بعض نے کہا کہ نذهب، ہم جاتے ہیں، ہم چلے جائیں گے، ہمارے ساتھیوں کی مدد کی گئی، اور تم میں کا بعض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا تھا، کہا تم میں کے بعض نے کہا کہ ہم مخالفت نہیں کریں گے نبی کے حکم کی، اور تم نے نبی کے حکم کی نافرمانی کی، تم نے مرکز کو چھوڑ دیا غنیمت طلب کرنے کے لیے، بعد اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو فتح دکھلا چکا تھا جو تم چاہ رہے تھے۔ وجواب اذا دل علیہ ما قبلہ، اذا کا جواب، اذا کے جواب پر اس کا ما قبل دلالت کر رہا ہے، اذا کے جواب پر اس کا ما قبل دلالت کر رہا ہے۔ کہاں ہے اذا؟ حتیٰ اذا فشلتم، حتیٰ اذا فشلتم، تو اذا شرطیہ ہے نا، اس کے لیے جواب چاہیے، تو جواب ما قبل میں ہے نہیں، لیکن ما قبل میں کیا ہے؟ ما قبل میں جواب کی دلیل موجود ہے۔ ای منعکم نصرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے روک دیا اپنی مدد کو، تو یہی اس کا جواب ہو گیا۔ حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے کیا ہے؟ بزدلی ظاہر کی تو اللہ تعالیٰ نے مدد کو روک دیا ہے نا۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض وہ ہے جو دنیا کی زندگی کو چاہتے، دنیا کو چاہتے ہیں، چنانچہ انہوں نے مرکز کو چھوڑ دیا غنیمت کے حصول کے لیے، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو آخرت کو چاہ رہے تھے، چنانچہ وہ ثابت قدم رہے یہاں تک کہ وہ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، جیسے کہ عبداللہ ابن جبیر ہے اور ان کے ساتھی کچھ لوگ ہیں، 4-5 آدمی۔ ثم صرفکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پھیر دیا۔ عطف علی جواب اذ المقدر، اذا مقدر کے جواب پر عطف ہے، اذا کے جواب کا ہے، علی جواب اذا المقدر، اذا مقدر اذا کا جو جواب تھا پوشیدہ، کون؟ منعکم نصرہ تھا نا اذا کا جواب، تو اذا کے جواب پر عطف ہے کس کا؟ ثم صرفکم کا، کس کا؟ ثم صرفکم کا عطف کس کے پر ہو جائے گا؟ منعکم نصرہ پر ہے نا، اور ثم صرفکم کا عطف ہے اذا کے جواب مقدر پر۔ کیا ہوا کہ ردکم بالہزیمت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو لوٹا دیا شکست دے کر، کس سے؟ انہم کفار سے، لیبتلیکم، تاکہ وہ تم کو آزمائے، لیمتحنکم، تاکہ تمہارا امتحان لے، فیظہر المخلص من غیرہ، چنانچہ مخلص غیر مخلص سے الگ ہو جائیں، ظاہری طور پر سامنے آ جائیں۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ مَرْتَكَبْتُمُوهُ، اور تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اس جرم کو معاف کر دیا جو تم نے ارتکاب کیا تھا، کہ نبی کی مخالفت کی تھی، نبی کے حکم کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فضل والے ہیں، ایمان والے بندوں پر معاف کر دیتا ہے، سمجھا؟ کہ معاف کر کے اللہ تعالیٰ فضل کر دیتا ہے، مہربانی کرتا ہے۔ تو جن صحابہ سے یہ چوک ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ بیٹھایا تھا اس جگہ کو چھوڑ دیے تھے، اپنے اجتہاد سے انہوں نے کیا تھا کہ اب تو ضرورت نہیں رہی اور جنگ ہم جیت گئے ہیں، کفار بھاگ رہے ہیں، تو اپنے اجتہاد سے انہوں نے کیا تھا، سمجھا؟ بالقصد یہ کام نہیں کیا تھا کہ ہم رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو گئی ان کے اس عمل سے، ہے نا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ معاف کر دیا، کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ آگے دیکھیے، اذکروا اذ تسعدون تبعدون فی الارض حاربین ولا تلوون ای تعرجون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، ولا تلوون، اور مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے کسی کو، الٹے پیر جا رہے تھے، جب دونوں طرف سے حملہ ہو گیا مسلمانوں پر تو جدھر جس کا رخ تھا ادھر کو جانے لگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور تم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے کسی کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلا رہے تھے پیچھے سے،
من ورائکم تمہارے پیچھے سے، اور کہہ رہے تھے الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ، فاثابکم فجازکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بدلہ دیا، غمن بالہزیمت، شکست کا غم، بغم، غم کی وجہ سے، سمجھا، با سببیہ، غم کی وجہ سے تم کو شکست کا غم دیا، مطلب کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے غم پہنچایا تو اس کے بدلے میں اس کی وجہ سے اللہ نے تم کو غم پہنچایا، شکست سے دوچار کیا، ایک مطلب۔ دوسرا غمن علی غم، غم در غم دیا، کیا دیا، غم در غم دیا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بدلہ دیا غم کا شکست کے ذریعے سے، بغم، تمہارے غم کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تم نے غم دیا تھا مخالفت کر کے اس کی وجہ سے، وقیل بل الباء بمعنی علی، اور یہ اس وقت ہوگا جبکہ با کو سبب کے معنی میں لیں گے، وقیل، اور بعض لوگوں نے کہا با بمعنی علی ہے، علی کے معنی میں ہے، ای مضاعفا علی غم، کہ غم فوت الغنیمت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو غم در غم دیا، ایک مال غنیمت کے چھوٹنے کا غم اور دوسرا شکست کا غم، ہے نا، تو غم در غم، غم میں غم، ایک مال غنیمت کے چھوٹنے کا، دوسرا شکست کا، یا غم کی وجہ سے غم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے غم دیا کہ اس حکم کی مخالفت کی، ان کو تکلیف پہنچی، غم ہوا، اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی غم پہنچایا، شکست دے دیا، ہے نا، تو فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم من الغنیمت ولا ما اصابکم من القتل والہزیمت واللہ خبیر بما تعملون، تاکہ تم غم نہ کرو اس غنیمت پر جو تم سے چھوٹ چکی، اور ان مصیبتوں پر یعنی قتل اور شکست پر جو تم کو پہنچی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ لکی لا میں لام حرف جار ہے نا، اس کا تعلق عفا سے ہے، عفا عنکم لکی لا، عفا عنکم لام حرف جار، اور پورا مل ملا کر کے عفا سے جڑ جائے گا، لکی لا کا تعلق عفا سے ہے، او بے اصابکم، یا اصابکم سے ہے نا، اوپر جو اصابکم آیا ہے تو اس سے، لقد عفا عنکم سے ہے، اور یا نہیں اصابکم سے ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں فاصابکم غمن ہے نا، تو فاصابکم سے اس کو جوڑ دیجئے لام کو، اور یا نہیں تو عفا سے جوڑ دیجئے، اور اگر اصابکم سے جوڑیں گے تو اس صورت کے اندر لا زائدہ ہوگا، کیا ہوگا، لا زائدہ ہوگا، فاصابکم لکی تحزنوا علی ما فاتکم، کیا ہو جائے گا، فاصابکم لکی تحزنوا، اس نے تم کو بدلہ دیا تاکہ تم غم کرو اپنے مافات پر، یعنی جو تم سے چھوٹا غنیمت اس پر تم غم کرو، ہے نا، اور اگر عفا سے جوڑیں گے تو اس صورت کے اندر اللہ کا معنی موجود رہے گا کہ تم غم نہ کرو، ہے نا، جو چیز تم سے چھوٹ چکی ہے اس پر تم غم نہ کرو، اللہ نے تم کو معاف کر دیا، اللہ نے تم کو معاف کر دیا، تو لام کا تعلق اگر عفا سے کریں گے تو اس صورت کے اندر لام کا معنی رہے گا، ہے نا، کہ تاکہ تم غم نہ کرو، اللہ نے تم کو معاف کر دیا ہے نا، اور اگر اصابہ سے جوڑیں گے تو اس صورت کے اندر کیا ہے، لا زائد ہوگا، مطلب یہ ہوگا فَأَتَابَكُمْ لِكَيْ تَحْزَنُوا، اس نے تم کو بدلہ دیا غم کا تاکہ اس نے تم کو بدلہ دیا تاکہ تم مافات پر کیا کرو، غم کرو، ہے نا، مِنَ الْقَتْلِ وَالْحَزِيمَةِ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِّنكُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اتارا غم کے بعد امن و اطمینان، نعاسن ایک اونگ جو ڈھانپ رہی تھی ایک جماعت کو، یا کے ساتھ اور تا کے ساتھ، تغشا اور یکشا دونوں، نعاسن یکشا طائفۃ منکم، تم میں سے ایک جماعت کو، اور وہ مومنین کی جماعت تھی، فکانوا یمیدون تحت الحجف، اور وہ جھول رہے تھے ڈھال کے نیچے، وتسقط السیوف منہم، اور تلواریں گر رہی تھی ان سے، یعنی مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے کیا کر دیا، شکست کے بعد کیا کر دیا، اپنا اطمینان اتارا، اطمینان قلبی دیا، ہے نا، اور قلبی اس طرح دیا کہ ان کو نیند آئی، کیا آ گئی، نیند آئی، جس کی وجہ سے تھکاوٹ پوری کیا ہو گئی، دور ہو گئی، اور نیند اتنی شدید تھی کہ یہ لوگ ڈھال پر جو ایسے ٹیک لگائے ہوئے تھے تو اسی پر جھولنے لگے، اور تلواریں ان کے ہاتھ سے گرنے لگی، اتنی گہری نیند آنے لگی، اتنی گہری اونگ آنے لگی، یہ اللہ کی نصرت تھی، کیا تھی، اللہ کی نصرت تھی، سمجھا، تو فرمایا
تلواریں گر رہی تھیں ان سے، لیکن ایک جماعت تھی جو بڑی بے چین تھی، وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک جماعت ایسی تھی جن کو اپنے جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، حملتہم الہم میں، اپنے غم میں ڈوبے ہوئے تھے، فلا رغبت لہم الا نجاتها، ان کو کوئی رغبت نہیں تھی سوائے اپنی نجات کے، نہ نبی کی چاہت تھی نہ اصحاب نبی کی فکر تھی، فلم یناموا، چنانچہ وہ لوگ سوئے نہیں، اور وہ منافقین تھے، ہے نا؟ تو منافقین جو تھے، جو تماشا دیکھنے کے لیے، لڑنے کے لیے تو نکلے تھے، 300 دھوکہ دے کر کے چلے گئے، لیکن تماشا دیکھنے میں پیچھے نہیں ہٹے تھے، یہ تماشا دیکھ رہے تھے کیا کہ اب مسلمانوں کو پتہ چلے گا، اب مسلمانوں کو پتہ چلے گا۔ تو یہ منافقین کی جماعت کو نیند نہیں آئی، کیوں؟ اور ایمان والوں کو نیند آئی، ایمان والوں کو نصرت ملی، اور ان کو کیا ملا؟ تکلیفیں ملی، بے چینی بڑھی جا رہی تھی، اور اپنی جان کی پڑی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے مسلمان انتقام لیں، اور پھر ہم کیا ہے مسلمان ہم پر حملہ کرے، اور کیا ہے یا ہم پکڑے جائیں، ہم گرفتار ہو جائے، ہم تو جنگ لڑے نہیں، ہم تو کنارے کنارے میں ہیں، سائڈ سے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی پھنس جائیں۔ تو ان کو اپنے جان کی پری تھی، نہ نبی کی فکر تھی، نہ اصحاب نبی کی فکر تھی۔ یظنون باللہ ظنا غیر ظن الحق ظن کظن الجاہلیت حیث اعتقدوا ان النبی قتل او لا ینصر، اور وہ لوگ اللہ پر گمان کر رہے تھے، ناحق گمان، ایسے ہی جیسے کہ جاہلیت والا گمان، بئی طور کہ انہوں نے اعتقاد کر لیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کیے جائیں گے اور ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ یقولون ما ما لنا من الامر ای النصر الذی وعدناہ من زائد شیء قل لهم ان الامر كله للہ، اور وہ لوگ کہہ رہے تھے هل ما لنا من الامر ای النصر الذی وعدناہ، کہ نہیں ملی ہم کو وہ مدد جس کا ہم سے وعدہ کیا تھا کچھ بھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا مسلمانوں نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تم کو مدد ملے گی اللہ کی طرف سے، کہاں کچھ ملی مدد؟ دیکھیے ہم لوگ شکست کھا گئے، لڑا نہیں ہے، کیا ہے؟ لڑا نہیں ہے، تماشا دیکھا ہے، سمجھا؟ اور یہ خود تمنا کر رہا تھا کہ مسلمان پریشان ہو جائیں، ہے نا، تاکہ ان کی دلی مراد پوری ہو جائے، تو لڑا نہیں ہے، لیکن کیا کر رہا ہے؟ سب سے پہلے غم کا اظہار کر رہا ہے، کہاں ملی ہم کو مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کا ہم کو وعدہ کیا جا رہا تھا۔ تو عام طور پر جو چالاک طبقہ ہوتا ہے وہ یہی کام کرتا ہے، سمجھا؟ تو فرمایا یقولون حل لنا من الامر من شیء، اور یہ لوگ کہہ رہے تھے، حل ماں کے معنی میں ہے کہ ہم کو کوئی مدد نہیں ملی جس کا ہم سے وعدہ کیا تھا۔ قل لہم، آپ کہیے ان سے، ان الامر کلہ بالنصب توکیدا والرفع مبتدا خبرہ، کہ بلا شبہ حکم سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، نصب کے ساتھ پڑھیں گے ان الامر کلہ تو تاکید کے لیے ہوگا، امر ان کا اسم ہو جائے گا اور کلہ اس کی تاکید ہو جائے گا، اور رفع کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا ہے؟ کلہ کیا بن جائے گا؟ مبتدا بن جائے گا، اور اللہ اس کی خبر بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو کلہ کیا ہو جائے گا؟ مبتدا، ان الامر امر ان کا اسم ہو جائے گا، اور کلہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا ہو جائے گا، اور اللہ اس کی خبر، اور پھر یہ دونوں ملا کر کے ان کی خبر ہو جائے گا۔ تو فرمایا القضاء لہ، یعنی فیصلہ اللہ کا ہے، یفعل ما یشاء، اللہ کے قبضے میں ہے، یفعل ما یشاء یخفون، یفعل ما یشاء جو چاہتا ہے کرتا ہے، یخفون فی انفسہم ما لا یبدون یظہرون لک، یقولون بیان لما قبلہ لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، ای لو کان الاختیار الینا لم نخرج فلم نقتل ولکن اخرجنا کرہا قل لهم لو كنتم في بيوتكم وفيكم من كتب الله عليه القتل لبرز خرج الذين كتب قضي عليهم القتل منكم الى مضاجعهم مصارعهم۔ دیکھیے کہ اور وہ لوگ اپنے جی میں چھپا رہے تھے وہ بات جو آپ سے ظاہر نہیں کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ بظاہر کیا کہہ رہے تھے؟ کہاں ملی ہم کو مدد، کہاں ملی ہم کو مدد جس کا ہم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، لیکن دل کے اندر کیا ہے؟ چھپائے ہوئے تھے جو آپ سے ظاہر نہیں کر رہے تھے، بلکہ دل کے اندر چھپائے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ یقولون بیان ہے ما قبل کا، یخفون کا بیان ہے ما لو کان لنا من الامر شیء، کہ اگر ہمارا کچھ چلتا، ہمارا بس چلتا، ہمارا اختیار ہوتا تو لو کان من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، تو ہم لوگ یہاں مارے نہیں جاتے اگر ہمارا اختیار چلتا۔ کیا مطلب؟ اللہ کی یاد کرو
جب جنگ احد کے سلسلے مشورہ ہو رہا تھا تو کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہ رہے تھے کہ مدینہ کے اندر رہ کر کے لڑا جائے، لیکن وہ لوگ جن کو بدر کے اندر موقع نہیں ملے تھا وہ چاہ رہے تھے کہ کیا ہے باہر نکل کر کے لڑا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصلحتاً چاہ رہے تھے، صحابہ کرام جوش جہاد میں اور جذبہ شوق شہادت میں چاہ رہے تھے باہر نکل کر کے لڑا جائے، اور منافقین کا جو طبقہ تھا یہ بھی چاہ رہا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر کے لڑا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ چھپنے میں آسانی ہو، سمجھا؟ کیا ہو جائے اگر شہر کے اندر لڑائی ہوگی تو ادھر لڑائی ہوتی رہے گی، ادھر جا کے لوٹا لے کے چلا جائے گا ادھر عین وقت میں اور کہے گا کہ پیشاب کرنے کے لیے گئے تھے، استنجا کرنے کے لیے گئے تھے، سمجھا؟ تو ان کو چھپنے کا موقع ملے گا اور کافروں کے سامنے کھل کر کے یہ آنے سے بچ جائیں گے، اور ان کا نفاق جو ہے راز میں رہے گا، کھل کر کے سامنے نہیں آئے گا۔ تو منافقین اس غرض سے چاہ رہے تھے کہ اندر ہی مدینہ میں رہ کر ہی لڑائی کی جائے، اگر باہر جاتے ہیں تو یا تو مسلمانوں کا ساتھ دینا پڑے گا یا پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اگر ساتھ دیتے ہیں تو کافر لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ پکا مسلمان ہو گیا، وہ ہمارے دشمن ہو جائیں گے، اگر ساتھ نہیں دیتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ہمارا نفاق کھل جائے گا۔ اس لیے اس چالاکی کے پیش نظر، اپنے نفاق کو چھپانے کے پیش نظر منافقین یہ چاہ رہے تھے کہ مدینہ کے اندر رہ کر کے جنگ کی جائے، ہے نا۔ اب کیا ہو گیا، فتح نہیں ملی مسلمانوں کو، سمجھا؟ تو اب کیا کہنے لگے، حل لنا من الامر شیء، ہمارا کچھ چلتا ہے، اگر ہمارا چلتا تو مدینہ میں رہ کر کے نہ ہم لڑتے، میدان میں آتے نکل کر کے، اور ہم مارے جاتے یہاں، ہماری بات کیا سنتا ہے، ہماری بات کیا مانتا ہے، سمجھا؟ تو عام طور پر چالاک طبقہ یہی کرتا ہے، کیا کرتا ہے عام طور پر کہ کام کرنے کے وقت کام نہیں کرے گا، اور جب کام بگڑ جائے گا تو پھر بعد میں کیا کرے گا، دھمکی مارے گا، ہلکی مارے گا، ہم یہ کر دیتے وہ کر دیتے۔ عام طور پر دنیا کے اندر یہی ہوتا ہے، سمجھا؟ تو فرمایا کہ ہمارا کوئی اختیار چلتا ہے، اور اگر ہمارا اختیار چلتا تو ہم لوگ یہاں مارے نہیں جاتے۔ لو کان الاختیار الینا، یعنی اگر ہمارا اختیار چلتا، ہماری بات مانی جاتی تو لم نخرج، ہم نہیں نکلتے مدینہ سے باہر، فلم نقتل، ہم قتل نہیں کیے جاتے، لیکننا اخرجنا کرہن، لیکن ہم کو زبردستی نکالا گیا۔ قل لہم، اے نبی آپ ان سے کہیے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، وفیکم، اور تم میں سے بعض وہ لوگ ہوتے جن پر اللہ نے قتل کو لکھ دیا ہے کہ وہ مارے جائیں گے، لبرز الذین کتبا، تو جن لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہو چکا قتل کا، وہ ضرور بالضرور اپنے گھروں سے نکل کر کے الی مضاجعہم، اپنے مقتل تک پہنچ جاتے، فیقتلوا، اور قتل کر دیے جاتے، ولم ینجہم قعودہم، اور ان کا گھروں میں بیٹھنا ان کو نجات نہ دیتا، لأن قضاءہ تعالی کائن لا محالۃ، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ پورا ہو کر کے ہی رہتا ہے، وفعل ما فعل بأحد، اور اللہ نے کیا جو کیا احد میں، ہے نا۔ یعنی اگر ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا اختیار چلتا تو یہ لوگ مارے نہیں جاتے، ہم لوگ مارے نہیں جاتے، ہم مدینہ کے اندر رہ کر کے لڑتے، ہم کو باہر نکلنا نہیں پڑتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بارے میں لکھ دیا کہ یہ مرے گا، یہ قتل کیا جائے گا، تو اس کو قتل ہونا ہے، وہ گھر میں بیٹھا بھی رہتا اگر تو بھی قتل کے وقت وہ نکل کر کے آ جاتا، کہاں؟ مقتل میں، جہاں اس کو قتل ہونا ہے نا۔ گھروں میں بیٹھنا انسان کو بچا نہیں سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہر حال میں نافذ ہو کر کے رہتا ہے، لہذا تم یہ مت کہو کہ ہمارا اختیار چلتا تو یہ لوگ مارے نہیں جاتے، ہم مدینہ کے اندر جن کے بارے میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ وہ شہادت کا مرتبہ پائیں گے، وہ پائیں گے، ان کو نکلنا ہی ہوگا، ہے نا۔ تو یہ اللہ کے مرضی اور اللہ کے حکم سے ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تمہاری منشا پوری نہیں ہوئی تو یہ دن دیکھنا پڑا مسلمانوں کو، ایسا نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، اور فعل ما فعل بأحد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کیا جو کیا مقام احد میں، کیا ہے؟ جنگ احد میں، لیبتلی اللہ ما فی صدورکم، اور یہ فتح پہلے پھر شکست جو ملی ہے، بدر میں فتح ملی، احد میں شروع میں فتح ملی، بعد میں شکست ملی، یہ ایسا کس لیے کیا اللہ نے؟ لیبتلی یختبر اللہ ما فی صدورکم، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزما لے جو تمہارے جی میں ہے، سمجھا؟
یعنی من الاخلاص والنفاق، مخلصین کو بھی اور منافقین کو بھی تمہارا اخلاص بھی کھل کر کے سامنے آ جائے، تمہارا نفاق بھی کھل کر کے سامنے آ جائے۔ چنانچہ 300 منافقین راستے سے الگ ہو گئے نا عبداللہ بن ابی بن سلول کے ساتھ، تو ان کا نفاق کھل گیا، پہلے سب اس کو مومن سمجھتے تھے۔ تو فرمایا وَلِمَحِصَ يُمَيِّزَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ چھانٹ دے وہ ان چیزوں کو جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، ممتاز کر دے، واللہ یا پاک کر دے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بھید سے واقف ہے، جو تمہارے دلوں کے اندر ہوتا ہے۔ لا يخفى علیہ شیء، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں۔ انما یبتلی لیظہر للناس، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے میں کھل کر یہ بات سامنے آ جائے کہ فلاں آدمی منافق ہے۔ ان الذين تولوا منكم القتال يوم التقى الجمعان جمع المسلمين وجمع الكافرين بأحد وهم المسلمون إلا 12 رجلا إنما استزلهم الشيطان بوسوسة ببعض ما كسبوا من الذنوب وهو مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم۔ اور فرمایا یقیناً تم میں سے جو لوگ پشت پھیرے قتال سے، یقیناً تم میں سے جنہوں نے چہرہ پھیرا قتال سے، یوم اس دن التقل جمعانے دو جماعتیں آمنے سامنے ہو گئیں، مٹبھیر ہوئیں، جمع المسلمین مسلمانوں کی جماعت، و جمع الکافرین اور کافروں کی جماعت، بے احد میں، یعنی میدان احد میں جب دو جماعتوں کا آمنا سامنا ہوا، مسلمانوں کی جماعت کا اور کفار کی جماعت کا، تو بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے کیا کیا، پشت پھیرا اور میدان جہاد میں جمے نہیں، لڑے نہیں۔ اور یقیناً جن لوگوں نے تم میں سے قتال سے پشت پھیرا اس دن، جس دن دو جماعتیں پھر گئیں، مسلمانوں کی جماعت اور کافروں کی جماعت مقام احد میں، اور وہ مسلمان تھے، الا 12 رجلا سوائے 12 آدمی کے، انما استزلهم الشیطان بوسوسۃ، یقیناً شیطان نے ان کو وسوسہ ڈال دیا۔ کیا کر دیا؟ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈال دیا۔ بعض ان باتوں کا، بعض ان گناہوں کا جو انہوں نے کیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بخشنے والا ہے اور بردبار ہے۔ لا یعجل العصاۃ، نافرمانوں کو جلدی سزا نہیں دیتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ تم میدان جہاد میں پشت پھیر رہے تھے۔ کب پشت پھیر رہے تھے؟ جب دونوں طرف سے حملہ ہو گیا تھا تو تم پھنس گئے تھے، تو تم پشت پھیر کر کے بھاگ رہے تھے، سمجھا، اور رسول تم کو بلا رہے تھے۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام کی جماعت تھی، تو کیا فرمایا کہ 12 یا 14 افراد تھے جن میں حضرت طلحہ بھی تھے۔ کیا تھے؟ حضرت طلحہ بھی تھے، اور جو اتنی تیزی میں تیر پھینک رہے تھے کہ لگ رہا تھا کہ سینکڑوں آدمی اکیلے تیر پھینک رہا ہو، ہے نا۔ اور حضرت طلحہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ڈھال بنے ہوئے تھے، اور اپنے سینے پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے تیر کو کیا کر رہے تھے؟ روک رہے تھے، ہے نا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھانکنا چاہا تو حضرت طلحہ نے منع کیا گیا، اللہ کے رسول آپ بالکل ہمارے سمت میں رہیں، آپ کو کہیں ایسا نہ ہو کہ تیر لگ جائے، ہے نا۔ تو حضرت طلحہ تھے اور ان جیسے صحابہ کرام جو 12-14 تھے جو حضور کے ساتھ جمے ہوئے تھے، ہے نا، اور انہوں نے ان کے قدم اکھڑے نہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم اطاعت کرو گے کافروں کی ان باتوں میں جس کا وہ تم کو حکم دیتے ہیں، تو وہ تم کو لوٹا دیں گے کفر کی طرف تمہارے ایڑیوں کے بل، یعنی الٹے پیر لوٹا دیں گے، اور تم لوٹ جاؤ گے ناکام ہو کر۔ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اور وہ بہترین مددگار ہے، لہذا تم اسی کی اطاعت کرو، دوسرے کی نہیں۔ ان قریب ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں کے اندر رعب کو، عین کے سکون کے ساتھ اور اس کے ضمے کے ساتھ، یعنی خوف کو۔ اور تحقیق کہ ان لوگوں نے یعنی کافروں نے ارادہ کیا تھا احد سے لوٹنے کے بعد دوبارہ لوٹنے کا اور مسلمانوں کا قلعہ کما کرنے کا، چنانچہ ان میں رعب ڈال دیا گیا اور وہ لوگ دوبارہ نہیں لوٹے، اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، یعنی ان کے شرک کی وجہ سے، اور کیا ہے جس کی عبادت پر اللہ تبارک حجتن علی عبادتہ ہی، کوئی دلیل کا مطلب یعنی ان بتوں کی عبادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے، یعنی کافروں کا یہ جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ تحقیق کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا مدد کرنے کا جب تم ان کو مار رہے تھے اللہ کے حکم سے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی ظاہر کی قتال سے،
اور تم اختلاف کر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم میں جو حکم تم کو دیا گیا تھا پہاڑ کے وادی میں، پہاڑ کی گھاٹی میں بیٹھنے کا، تیر اندازی کے لیے، پہاڑ کی گھاٹی میں رہنے کا، تیر اندازی کے لیے، اس حکم کی تم نے مخالفت کی۔ تم میں سے بعض نے کہا کہ ہم جاتے ہیں، چلے جائیں گے، تحقیق کہ ہمارے ساتھیوں کی مدد ہو گئی، اور بعض نے کہا لا نخالف امر النبی، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہیں کریں گے، اور تم نے ان کے حکم کی مخالفت کی اور اس مرکز کو چھوڑ دیا غنیمت کے حصول کے لیے، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دکھلا چکا تھا وہ مدد جو تم چاہ رہے تھے۔ اذا کے جواب پر اس کا ما قبل دلیل ہے، یعنی منعکم نصرہ، اللہ نے تم سے اپنی مدد کو روک دیا۔ تم میں سے بعض وہ ہیں جو دنیا کو چاہتے ہیں، انہوں نے مرکز کو چھوڑ دیا غنیمت کے حصول کے لیے، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو آخرت کو چاہتے ہیں، تو اس پر فثبتا بھی، تو اس پر جمے رہے یہاں تک کہ وہ شہید کر دیے گئے، جیسے کہ عبداللہ ابن جبیر ہیں اور آپ کے ساتھی ہیں۔ اور ثم صرفکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پھیر دیا، یہ عطف ہے اذا کے جواب مقدر پر، تم کو لوٹا دیا شکست دے کر کافروں سے، تاکہ وہ تم کو آزمائے اور مخلص ظاہر ہو جائیں غیر مخلص سے۔ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے معاف کر دیا ان چیزوں کو جس کا تم نے ارتکاب کیا، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں ایمان والے بندوں پر معاف کر دیتا کر کے۔ اور تم یاد کرو جب کہ تم زمین میں بھاگے چلے جا رہے تھے اور تم مڑ کر کسی کو دیکھ بھی نہیں رہے تھے، رسول تم کو پیچھے سے پکار رہے تھے اور کہہ رہے تھے الیہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میرے طرف آؤ۔ اس نے تم کو بدلہ دیا غم کی وجہ سے، یعنی شکست کا بدلہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے غم پہنچانے کی وجہ سے مخالفت کر کے۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ با اللہ کے معنی میں ہے، یعنی تم کو غم در غم دیا، غنیمت کے فوت کا غم اور شکست کا غم، تاکہ تم لکئی کا تعلق افا سے ہے یا اصابکم سے ہے۔ اس صورت کے اندر اگر اصابکم سے ہوگا تو لا زائدہ ہوگا، تاکہ تم غم نہ کرو اس غنیمت پر جو تم سے چھوٹ چکی، اور اس قتل اور شکست پر جو تم کو پہنچی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہ تو اس صورت میں ہوگا جبکہ لام کا تعلق افا سے جوڑیں گے، ہے نا۔ اگر لام کا تعلق اصابہ سے جوڑیں گے تو اس صورت معنی ہوگا تاکہ تم غم کرو اس غنیمت، لا زائدہ ہوگا، تاکہ تم غم کرو اس غنیمت پر جو تم سے چھوٹ چکی، اور کیا ہے ولا ما اصابکم من القتل، اور اس قتل پر جو تم کو پہنچی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ پھر اس نے تم پر نازل کیا غم کے بعد اطمینان، یعنی ایسی اونگ جو ڈھانپ رہی تھی تم میں سے ایک جماعت کو، اور وہ مومنین کی جماعت تھی، چنانچہ یہ لوگ جھول رہے تھے ڈھال کے نیچے، اور تلواریں ان سے گر رہی تھی، چھوٹ رہی تھی۔ اور ایک جماعت ایسی تھی جن کو اپنے جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، حملتہم علی الہم میں، جو غم میں ڈوبے ہوئے تھے، اور ان کو کوئی رغبت نہ تھی سوائے اپنے نجات کی، اور نہ نبی کی فکر تھی نہ اصحاب نبی کی فکر تھی، دون النبی و اصحابہ، نہ نبی کی فکر تھی نہ اصحاب نبی کی فکر تھی، چنانچہ وہ لوگ سوئے نہیں، اور وہ منافقین کی جماعت تھی، اور یہ لوگ اللہ پر ناحق گمان کر رہے تھے، جاہلانہ گمان کر رہے تھے، بئی طور کہ انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ نبی قتل کیے گئے یا ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے نہیں ملی ہم کو مدد میں سے کچھ بھی جس کا ہم سے وعدہ کیا تھا، من زائدہ ہے، یہی چاہے نہیں ملی ہم کو مدد، اگر من زائدہ ہے تو معنی کیا کریں گے، نہیں ملی ہم کو مدد جس کا ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اور آپ ان سے کہیے یقیناً تمام فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے، نصب کے ساتھ، یعنی کلہ، اگر نصب پڑھیں گے تو الامر کی تاکید ہوگا، اور اگر رفع پڑھیں گے تو مبتدا ہوگا اور اس کی خبر للہ ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور یہ لوگ چھپا رہے تھے اپنے جیو کے اندر، دلوں کے اندر وہ بات جو ظاہر نہیں کر رہے تھے آپ سے، اور یہ کہہ رہے تھے، یہ ما قبل کا بیان ہے، یعنی یخفون فی انفسہم، ہے نا، اسی کا بیان ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم کو اس معاملے میں کوئی اختیار ہوتا تو کیا ہے، ہم یہاں قتل نہیں کیے جاتے، یعنی اگر اختیار ہمارے سپرد ہوتا تو ہم نکلتے نہیں مدینہ سے باہر اور ہم قتل نہیں کیے جاتے، لیکن ہم زبردستی نکالے گئے۔ آپ ان سے کہیے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے اور تم میں سے بعض وہ لوگ ہوتے کتب اللہ علیہ القتل، جس پر اللہ نے قتل کو لکھ دیا جس کے بارے میں، تو وہ ضرور نکلتے وہ لوگ،
جن کے بارے میں قتل کا فیصلہ ہو گیا تم میں سے، الی مساجہم، اپنے قتل کی جگہ پر، اور وہ قتل کر دیے جاتے، اور ان کا گھروں میں ان کا بیٹھنا ان کو نجات نہ دیتا، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ یقینی طور پر ہوتا رہتا ہے، یقیناً ہوتا ہے۔ اور اللہ نے جو کیا ہے احد کے اندر وہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، یعنی اخلاص اور نفاق، اور چھانٹ دے ان چیزوں کو، چاہے پاک کر دے ان چیزوں کو جو تمہارے جی میں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بھید سے واقف ہے، یعنی ان چیزوں سے واقف ہے جو دلوں کے اندر ہوتا ہے، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں۔ یقیناً وہ آزمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر ہو جائے۔ بلا شبہ جن لوگوں نے تم میں سے قتال سے پشت پھیرا، اس دن جس دن دونوں جماعتیں مل گئیں، دونوں جماعتوں کا آمنا سامنا ہوا، مسلمانوں کی جماعت کا اور کافروں کی جماعت کا مقام احد میں، اور وہ مسلمان تھے سوائے 12 آدمیوں کے جو حضور کے ساتھ تھے۔ انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کو پھسلا دیا وسوسہ ڈال کر کے، بعض ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیا تھا، اور وہ نبی کی مخالفت تھی، ہے نا، تو نبی کی مخالفت کر کے گر گئے تو شیطان نے وسوسہ ڈال دیا بھاگو اپنی جان بچاؤ، ہے نا۔ تو یا لقد عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بخشنے والا ہے اور بردبار ہے۔ لا یعجل علی العصاة، نافرمانوں کو جلدی سزا نہیں دیتا ہے۔